السلام علیکم طالبات، نویں جماعت اسلامیات لازمی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم علم اور اخلاص کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اسلامی تاریخ کے ایک بہت ہی خاص موڑ کی، غزوہ تبوک کی۔ یہ صرف کوئی عام فوجی مہم نہیں تھی، بلکہ یہ ایمان، قربانی اور ایک نئی ابھرتی ہوئی ریاست کے عزم کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ یہ کہانی اس بات کی ہے کہ کیسے ایک قوم نے بغیر تلوار اٹھائے وقت کی سپر پاور کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ صورتحال کیا تھی۔ ایک طرف مدینہ میں ایک نئی مسلم ریاست وجود میں آ رہی تھی، اور دوسری طرف اس کے شمال میں اس دور کی سب سے بڑی عالمی طاقت سلطنت روم یعنی بزنطینی امپائر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ یہی وہ بڑا سوال تھا جس کا سامنا تھا اس نئی ریاست کو۔ یہ صرف اپنی بقا کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ اپنے وجود کو، اپنے نظریے کو ثابت کرنے کا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو سب سے پہلا چیلنج جو سامنے کھڑا تھا وہ تھا سلطنت روم کا خطرہ۔ ہوا یہ کہ رومیوں کو اسلام کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ایک خطرے کی طرح محسوس ہوا، تو انہوں نے ایک بہت بڑی فوجی مہم کی تیاری شروع کر دی۔ مدینہ تک یہ خبریں پہنچیں کہ ایک بہت بڑا لشکر سرحد پر جمع ہو رہا ہے، اور ان کا ارادہ اس نئی ریاست کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ لیکن بات صرف بیرونی دشمن کی نہیں تھی، اصل امتحان تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو اندرونی طور پر کچھ اتنی شدید مشکلات کا سامنا تھا جس نے اس چیلنج کو اور بھی کئی گنا زیادہ کٹھن بنا دیا تھا۔ پہلے اور سب سے بڑی مشکل تھی شدید قحط سالی۔ پورے علاقے میں خشک سالی تھی، پانی کی کمی تھی، اور اس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی شدید قلت پیدا ہو چکی تھی۔ دوسری مشکل تھی موسم کی۔ سفر صحرا کا تھا، اور وہ بھی ایسی شدید گرمی میں کہ لگتا تھا آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ ایسے حالات کسی بھی فوج کے حوصلے توڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اور ان سب کے اوپر تیسری مشکل یہ تھی کہ مہم کا اعلان ٹھیک اس وقت ہوا جب کھجوروں کی فصلیں پک کر تیار کھڑی تھیں۔ یہ مدینہ کے لوگوں کی سال بھر کی محنت کا پھل تھا، ان کی معیشت کی بنیاد، اسے چھوڑ کر جانا ایک بہت بہت بڑی قربانی تھی۔ اور یہاں ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہوئی۔ دیکھیں، عام طور پر فوجی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ منزل اور دشمن کو خفیہ رکھا جاتا ہے، لیکن اس مہم کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ منظر تبوک ہے اور دشمن روم ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ ہر شخص ذہنی طور پر اس مشکل ترین امتحان کے لیے پوری طرح تیار ہو جائے۔ اب ان مشکل حالات میں مسلم معاشرے نے جو رد عمل دیا وہ اس کہانی کا سب سے شاندار، سب سے روشن باب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیسی قربانیاں پیش کیں۔ جب لشکر کی تیاری کے لیے مدد کی اپیل کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ سوچیں، آدھا مال، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ لیکن پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اپنا سب کچھ جو کچھ گھر میں تھا لا کر ڈھیر کر دیا۔ یہ لگن اور ایثار کی ایک ایسی مثال ہے جو آج بھی حیران کر دیتی ہے۔ اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 1000 سونے کے دینار پیش کیے۔ ذرا اس ایک عدد پر غور کریں، 1000 سونے کے سکے۔ یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی، ایک تصور سے باہر رقم تھی۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ ان 1000 دینار کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے بھی فوج کو لیس کرنے کے لیے دیے۔ ان کی اس بے مثال سخاوت نے فوج کی تیاری میں ایک کلیدی، ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس مہم کا حصہ بننا چاہتے تھے، لیکن ان کی غربت آڑے آ رہی تھی۔ وہ اس مہم سے پیچھے رہ جانے کے غم میں اس قدر روئیں کہ تاریخ نے ان کو یاد رکھا۔ یہ جذبہ تھا اس معاشرے کا۔ تو ان تمام قربانیوں، ان جذبات اور اس لگن کے بعد ایک لشکر تیار ہوا، ایک ایسا لشکر جس نے بننے سے پہلے ہی بہت سی مشکلات کا سامنا کر لیا تھا۔ اسی لیے تاریخ نے اس فوج کو جیش الاسرہ کا نام دیا، یعنی مشکل کا لشکر۔ یہ نام خود اس مہم کی پوری کہانی، اس کی روح کو بیان کر دیتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس مہم کے نتیجے پر، اور اس کا نتیجہ اس کی تیاری سے بھی زیادہ حیران کن اور غیر معمولی تھا۔ جب 30,000 مسلمانوں کا یہ لشکر تمام مشکلات برداشت کرتا ہوا، بھوک اور پیاس سہتا ہوا تبوک کے مقام پر پہنچا، تو وہاں دشمن کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ رومی فوج مسلمانوں کے اس اتحاد، اس جذبے اور اتنی بڑی تعداد کی خبریں سن کر بغیر لڑے ہی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ایک جنگی فتح نہیں تھی، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ایک اسٹریٹجک فتح تھی۔ اس ایک مہم نے بغیر تلوار اٹھائے مسلمانوں کی شمالی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔
مسلم ریاست کو دنیا کی ایک بڑی طاقت کے طور پر منوایا اور یہ ثابت کر دیا کہ اس قوم کا اصل ہتھیار اس کا ایمان اور اس کا اتحاد ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں اس آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے جو غزوہ تبوک کا اصل سبق ہے۔ کیا حقیقی فتح میدان جنگ میں دشمن کو ہرانے کا نام ہے، یا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک قوم متحد ہو کر اپنے سب سے بڑے چیلنج پر قابو پا لیتی ہے؟ Join us and register now for online transformation.